بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جس طرح کے سرحد کے رکھوالی کا فریضہ ہے، اسی طرح فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک کے اندر خلفشار، تنازعات اور فسادات کا سدباب کرے۔ برصغیر والوں پر چونکہ انگریز 100 سال سے زیادہ حکومت کر چکا ہے اور برصغیر کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک جن بٹھایا ہوا ہے، وہ یہ کہ جمہوریت ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جمہوریت ضروری ہے یا ریاست ضروری ہے۔ ریاست نام ہوتا ہے جو قومی مفادات مشترک ہوتے ہیں، جس کے دولت کا تقسیم ایک مساویانہ انصاف کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس میں وسائل کی تقسیم منصفانہ طریقے پر ہوتے ہیں۔ دولت اور ثروت کا جو دوران ہوتا ہے وہ عوام کے اندر ایک تناسب کے ساتھ گھومتا ہے۔ جب یہ سارے مفادات ایک انتظام کے تحت آ جاتے ہیں تو یہ ریاست ہوتی ہے۔ اسلام میں جو اصل اسلامی نظریہ ہے، اس میں تو اسلام کا تو کوئی سرحد ہے نہیں، لیکن ایک زمانے کے بعد مسلمانوں کے ایک حد بندی کے تحت ممالک بنے ہیں اور مسلمانوں نے مفادات کو ملحوظ رکھ کر اور مسلمانوں کے آسانی کے لیے ان سرحدات کو قبول کیا ہے۔ تو پاکستان بھی ایک ریاست ہے اور اس میں جو انتظامات وہ جمہوری طریقے پر ہوتے ہیں۔ اب یہ جمہوریت کا آغاز تو انگریزوں سے منسوب کی جاتی ہے کہ یہ انگریزوں نے ایجاد کیا، مغربی جمہوریت اس کو کہا جاتا ہے، لیکن بنیادی فرق ہے مغربی جمہوریت اور پاکستان کی جمہوریت میں۔ مغربی جمہوریت کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے کہ حاکمیت کا حقدار عوام ہے، حاکمیت کا مرکز، قانون سازی کا مرکز عوام کی طبیعتیں، عوام کا رسم و رواج اور عوام جس چیز کو قانون کہہ دے وہی قانون ہے۔ پاکستانی جمہوریت میں حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ذات کے لیے ثابت ہے اور جو قانون کا منبع اور جو مشرب ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، ان کے معارض کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت جس آئین کا لباس پہن کر 1974 کے بعد پاکستان میں جمہوریت پروان چڑھی، وہ آئین تو فی نفس ہی پاکستان میں کبھی ڈکٹیٹ ہوئی، کبھی معطل ہوئی، آج تک اس کے جو اسلامی حقوق اور دفعات ہیں ان پر عمل تو نہیں ہو سکا۔ اور جمہوریت کا یہ عالم ہے کہ مالدار جمہوریت میں آتے ہیں، سیاسی لیڈر بن جاتے ہیں، پیسہ صرف کر کے لوگوں کو اپنے طرف کرتے ہیں، اپنے لیے ووٹ دلواتے ہیں، اپنے آپ کو ممبر، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینیٹر منتخب کراتے ہیں، وہاں سے وزارتیں لیتے ہیں اور پھر جو پیسہ قوم کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے وہ صرف کرتے ہیں، اس کا دگنا چگنا وہ تجوریوں میں بھرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کسی ایک علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، پورے پاکستان میں یہ ماحول بنا۔ اور جو لوگ کسی کو ممبر بنانے کے لیے، کسی کو سینیٹر بنانے کے لیے اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، لگا لیتے ہیں، وہ بعد میں اسی سینیٹر کے، اسی وزیر کے، اسی صوبائی وزیر، ایم پی اے، ایم ایل اے کے سورس اور اثر رسوخ کو استعمال کر کے اس کا دگنا چگنا وصول کرتے ہیں۔ اور یہ کسی ایک علاقے میں یا کسی ایک بندے کی کہانی نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جو جمہوری ڈھانچہ ہے
وہ اس سے مرکب ہے۔ اسی جمہوری عمل نے اور اسی کشمکش نے پاکستان کو آج لا کر اسی دوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اللہ نہ کرے پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اب جب پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوتی ہے تو وہاں ایک طاقت ایسی ہوتی ہے جو اس ملک کے بقا کی جنگ لڑے، اور وہ ہے پاک فوج۔ پاکستانی فوج جمہوریت میں مداخلت کرے، مارشل لا لگائے، بیجا پابندیاں لگائے، لوگوں کو جیلوں کے اندر ٹھونسے، غلط کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے فرائض میں سے ہے کہ وہ پاکستان کے وجود اور پاکستان کی سالمیت کا تحفظ کریں۔ اور ہم جنرل عاصم منیر صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پوری پاکستانی قوم، کہ آپ نے جس عزم اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ جس پروگرام کا آغاز کیا ہے کہ جن جن لوگوں نے پاکستان کو جن جن ذرائع اور جن جن وسائل سے لوٹا ہے، آپ ان کا مواخذہ کروائیں گے، آپ ان کو کفر کردار تک پہنچائیں گے۔ جنہوں نے آٹے کا بحران پیدا کیا، گندم پنجاب اور سندھ کے کھیتوں میں سڑ کر مٹی بن گیا اور پاکستانی قوم آٹے کے لیے ترستی رہی، چینی سے صحرا بھر دیے گئے، دوسرے ممالک میں چینی سستی کر دی گئی یہاں سے اسمگلنگ کر کے، اور یہاں پاکستان میں چینی کے لیے لوگ ترسے، گھی کے لیے ترسے، دالوں کے لیے ترسے، چاول دگنی چگنی قیمت پہ یہاں بکنے لگے۔ تو پاکستان کا تحفظ فوج کی ذمہ داری ہے، اور ان چوروں کے خلاف جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی، چاہے وہ ڈالروں کی ذخیرہ اندوزی کی، چاہے وہ گندم کی، چاہے وہ چینی کی، چاہے وہ چاول کی، جس ذرائع سے قوم کو نقصان پہنچایا، ملک ریاست کو نقصان پہنچایا، ان لوگوں کو کفر کردار تک پہنچانا ہمارے حفاظتی اداروں کی ذمہ داری ہے، اور ہم اپنے سیکورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم ان کو ان کی بھرپور حمایت کا یقین دلاتے ہیں کہ اسی جمہوریت اور اسی قانون میں رہتے ہوئے وہ پاکستان کے وجود اور بقا کی جنگ لڑے، جو آخری جنگ ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس ملک کو اور اس ملک کے محافظوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو جن بیرونی طاقتوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہو کر جنہوں نے اس ملک کے معیشت کو، جنہوں نے اس ملک کے سرحدوں کو، حفاظتی اداروں کو نقصان پہنچایا، اللہ ان والا معاملہ کرے اور ایسے لوگوں کو اس شکنجے میں لائے جو شکنجہ ہمارے سیکورٹی اداروں نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وفادار بنائے، غداری اور جرائم سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔